لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری ایک سورت اتاری، پوری ایک سورت اتار دی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری سورت لیلۃ القدر کی اہمیت کے بارے میں، شان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی شان یہ ہے، اس رات کی، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ صرف ایک رات کی عبادت، دونوں کا مقابلہ کرواؤ، دیکھنے میں تعداد میں 1000 مہینے زیادہ لگ رہے ہیں اور ایک رات صرف اکیلی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات کی شان کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس کی شان یہ ہے، فرشتوں کا سردار سیدنا جبرائیل سلام اللہ علیہ، وہ اور اس کے ساتھ کثیر فرشتوں کی تعداد زمین پر اترتی ہے اور اللہ پاک کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس رات میں ہر انسان کے لیے اچھے برے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، انسان کی تقدیر 3 دفعہ لکھی گئی ہے۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 وعرشہ علی الماء۔ سب سے پہلے انسان کی تقدیر اللہ پاک نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی۔ ابھی زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے، میری اور آپ کی اور آنے والی نسل کی تقدیر 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ یہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انسان اور ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق نطفہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ 40 دن تک یہ نطفہ ہوتا ہے، اگلے 40 دن کے بعد یہ خون بن جاتا ہے، اگلے 40 دن کے بعد یہ لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتے ہیں، اب اس کے بارے میں 4 باتوں کو لکھ لو۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں لکھ لو۔ اکتب عملہ، اس کا عمل لکھ لو، یہ کیا کیا عمل کرے گا۔ ورزقہ، اس کا رزق لکھ لو، اس کو رزق کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا۔ وَأَجَلَهُ، اس کی موت کے بارے میں بھی لکھ لو، اس کی موت یہاں کراچی میں آئے گی یا کسی اور جگہ میں آئے گی، اور اس کی موت کس انداز سے آئے گی، بیماری کے عالم میں یہ وفات پائے گا یا حادثات کی ضد میں اس کی موت واقع ہوگی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیسری بات لکھ لو، وہ کیا ہے؟ اس کی موت کے بارے میں۔ چوتھی بات وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اب یہ بندہ نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا۔ پھر اللہ پاک جب چار باتوں کو لکھوا لیتے ہیں تو فرماتے ہیں اب اس میں روح پھونکی، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ دو تقدیریں، پہلی تقدیر کب لکھ دی تھی؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی۔ پھر انسان کی تقدیر کب لکھی؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اس وقت اس کے بارے میں چار باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسری تقدیر جو ہر لیلۃ القدر والی رات لکھی جاتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، انسان کے سارے معاملات کو اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح طلوع ہونے تک اللہ پاک کی طرف سے سلامتیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اعتکاف کی بھی نیت کریں، کیونکہ جو اعتکاف کرے گا اس کو لازمی طور پر لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے گی۔ کسی ایک بندے کو 1 روپیہ کے بدلہ میں 100 روپے ملیں تو میں یقین مانیں کہ وہ بندہ اپنی جان کی بازی لگا دے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل فرما رہے ہیں، تو پھر ایک رات جاگنا، ایک رات کی عبادت کرنا ایمان والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سرکار کی بات کو آگے ہمارے تک پہنچا رہی ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرہ کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب اگر یہ رات نصیب ہو جائے، ہمیں مل جائے، تو پھر اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اپنی طرف نسبت کرنی ہو تو پھر عنی پڑھیں، سب کے لیے یہ دعا کرنی ہو تو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو، کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ مجھے معاف فرما، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس رات جتنا بھی ہو سکے اس دعا کو پڑھیں۔ یہ لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے۔ بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کون سا عمل کرنا چاہیے یا کیا پڑھنا چاہیے؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام صحابیات اور تمام صحابہ اکرام سے زیادہ بڑھ کر علم رکھنے والی ہیں، وہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ سرکار نے مجھے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی۔ لیلۃ القدر کی
کچھ علامات ہیں، اور یہ ہم سب کے آسانی کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار لیلۃ القدر کے بارے میں بتلانے کے لیے اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کی لڑائی ختم کرتے کرتے، ان کی صلح کرواتے کرواتے اتنا وقت گزر گیا کہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات کا جو تعین محبوب کو بتلانا تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ملی ہے کہ آپس کی لڑائی جھگڑا ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی کی طبیعت زیادہ گرم ہوتی ہے، کسی کی طبیعت تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جب دونوں گرم تاریں بھڑ جائیں تو پھر کھڑاک ہوتا ہی ہے۔ بہرکیف اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ محبوب کائنات لیلۃ القدر کا تعین بتلانے کے لیے باہر تشریف لائے، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے۔ ان کی لڑائی کی نحوست یہ کہ اللہ پاک نے اس رات کا تعین محبوب کے ذہن سے حذف کر دیا، اٹھا لیا۔ محبوب جب پریشان ہوئے، اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب اب ایسا کریں کہ لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اب صحیح مسلم شریف میں ابن حبیش فرماتے ہیں، میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو وہ بندہ ہی پا سکتا ہے جو پورا سال قیام کرے، پورے سال رات کو جاگے۔ تو ابی بن کعب کہنے لگے، ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف ایک رات کی عبادت پر رکے نہ رہو، اللہ تعالیٰ کی ہر رات عبادت کرو۔ جبکہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر والی رات جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر رات اللہ کی عبادت کرو، ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ پھر ابی بن کعب اللہ پاک کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل، واضح دلیل بیان کریں۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں، تطلع الشمس لا شعاع لها، 27ویں رات کو دیکھ لینا، اگلی صبح کو جب سورج طلوع ہوگا اس کی کوئی شعاع نہیں ہوگی۔ جیسے وہ شعاؤں کے ساتھ نکلتا ہے نا، تو یہ پلیٹ کی شکل میں بڑا ٹھنڈا جو ہے نا، اس انداز سے یہ سورج طلوع ہوگا۔ تو ابی بن کعب نے اللہ پاک کی قسم کھائی اور یہ علامات ارشاد فرمائی۔